آپ نے 6 مہینے کے اتحاد کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے چیلنجز بہت بڑے ہیں اور ہم یہ پورے نہیں کر سکتے، تو آپ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور آپ کے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ اس سے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور انہوں نے پنجاب کے اندر ان جلوسوں کو لیڈ کیا جو ریاست کے اوپر حملے کر رہے تھے۔ آپ نے وابڈا کے جو دفاتر تھے ان پہ حملے کیے، اپنے ڈی سی او، اپنے ڈی پی او اور اپنے وزیر اعلیٰ اور ایم این اے ایم پی ایز کی قیادت میں آپ نے ان دفاتر پر حملے کیے لوڈ شیڈنگ کے دوران۔ آپ پنکھا لے کر مینار پاکستان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پنکھا ہاتھ سے ہلا کر قوم کو یاد دلوا رہے تھے کہ آپ کی محرومیوں کا باعث جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ کیا وہ جمہوریت کی آپ خدمت کر رہے تھے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کرتے، ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پنجاب کے اندر آئیڈیل ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے تھوڑے سے آپ کے مقدمات رکھوں، 2024 کے اندر گھریلو تشدد کے 561 واقعات ہوئے اور سزا کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہوا۔ آپ کے لاہور میں، آپ کا جو ترقی یافتہ لاہور جس کو آپ پیرس کے مقابلے میں کہتے ہیں، آپ کے اس پیرس میں 4510 مقدمے ہوئے اغوا کے، خواتین کے اغوا کے۔ یہ میں وہ اعداد و شمار دے رہا ہوں جہاں پر خواتین کی حکومت ہے، جہاں پر حکمران خواتین ہیں جو اپنے جینڈر کا دفاع نہیں کر سکتی، اور 4500 مقدمہ درج ہوتا ہے، سزا صرف 5 لوگوں کو ہوتی ہے۔ آپ اپنی یہ ریشو دیکھ لیں کہ آپ کا پروسیکیوشن کیا کر رہا ہے وہاں پہ، آپ کا نظام عدل کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، جس نظام عدل کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی خدمات ہیں۔ فیصل آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے لاہور کے مقابلے میں، وہاں پر آپ کے قتل کے 31 مقدمات ہوتے ہیں، خواتین کے قتل کے 31 مقدمات ہوتے ہیں اور سزا 0 ہوتی ہے، کسی کو سزا نہیں ہوتی وہاں پر۔ یہ آپ کے وہ اعداد و شمار ہیں۔ ہم آپ کو یہ بار بار یاد کروائیں گے، ہم آپ کے ہر ظلم کا، ہم نے آپ کے سیاسی جو رہنما تھے، بزرگ تھے، جنرل ضیاء الحق، ہم نے ان کا زمانہ بھی دیکھا، ہم نے ان کا جبر و تشدد بھی برداشت کیا، ہم آپ کا بھی کریں گے۔ کل کا ایک افسوسناک واقعہ ہے، ہمارے سابق ایم پی اے، ہمارے ڈویژنل صدر آصف بشیر بھاگٹ صاحب، منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کی پولیس نے اس کے ایک کمرشل پلاٹ کے اوپر جو پاڑیاں والی واقعہ ہے اس پر قبضہ کروایا، اور جب صبح انہوں نے جا کے وہ دیوار گرائی جو رات کے اندھیرے میں بنائی جا رہی تھی، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر وہ زمین کسی کی آپ سمجھتے ہیں کہ مالکی تھی، اس ملکیت کا وہ دن کے اجالے میں وہاں دیوار بناتے، وہ رات کو دیوار بنا رہے تھے، اور آپ نے صبح شکایت پر آپ کے ڈی پی او نے اس پر پرچہ درج کیا۔ آپ کی پولیس رات قبضے کے وقت وہاں موجود تھی، وہاں سے آپ کا تھانہ 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ آواز بھی جو ہے میرے خیال ہے اینٹیں پھینکنے کی تھانے میں جا رہی ہوگی۔ آپ کی پولیس وہاں موجود تھی، اس کی موجودگی میں دیوار بنی، اور اگر انہوں نے گرائی تو ان کے خلاف، حالانکہ وہ موجود بھی نہیں تھا، اس کے لوگوں نے گرائی، ہم مانتے ہیں، وہ تھا بھی نہیں وہاں پر، اور اس کے خلاف آپ نے ایف آئی آر دے دی۔ آپ کی ایک انتقامی کارروائیاں، آپ کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں جو آپ بڑے بھولے منہ سے کہتے ہیں ہم تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور آپ نے سینکڑوں زیادتیاں مقدمات بنائے ہماری پارٹی کے خلاف، ہماری لیڈرشپ کے خلاف، اور سی او ڈی سائن ہونے پہ معافی مانگی گئی۔ اس سیف الرحمان نے بھی مانگی، اور بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے معافی مانگی، لیکن آج پھر وہی انتقامی کارروائیاں ہیں۔ آپ ہمیں سڑکوں کا جھانسا دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی سڑکیں بنا دی جی، پنجاب میں ہم نے ستھرا پنجاب کے اندر آپ کی کرپشن، فیصل آباد کا سکینڈل 3 سے 4 ارب کا سکینڈل ہے، آج تک کوئی کمیٹی نہیں بنی،
کوئی کمیشن نہیں بنا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کوئی لوگوں کو قرار واقعہ سزا نہیں ملی. آپ کا گجرانوالہ کا سکینڈل, اور خاموشی ہے. ہمیں 7ویں پریس کانفرنس میں یہ ذکر کرتے ہو گیا ہے, آپ نے نہ کوئی اس پہ ایکشن لیا ہے, اور اب تو ہم آپ کی اس خاموشی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی اماں پر ہوئی اور آپ اس میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں. آپ نے اس پہ کوئی اپنی جو ہے وہ صفائی بیان نہیں کی, کوئی انکوائری بنا دیتے. آپ نے یہ حال اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو جرم ہے آپ نے یہ زرعی صوبہ تھا, یہ پنجاب جو ہے یہ پورے پاکستان کو بھی, پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی ضامن تھا, اور یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی یہاں سے ہماری گندم اور چاول اور ہمارے فروٹس جو تھے, ہمارا سٹرس ہے, ہمارا مینگو ہے, یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے. آج آپ نے اس انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج اس کاشتکار کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. آپ نے پچھلے ہفتے 400 روپیہ مزید ڈی اے پی مہنگی کی, آپ نے 300 روپیہ یوریا مہنگا کیا, آپ آئے دن پیسٹیسائیڈ کی قیمت بڑھاتے ہو, آپ آئے دن ہمیں جو ناقص بیج ہیں امپورٹ کر کے دیتے ہو. آپ کے پاس اپنے ریسرچ سینٹر ہونے کے باوجود آپ کی ریسرچ ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کے لوگوں پہ بڑا احسان کیا ہے. آپ نے اس صوبے کا جو مڈل مین تھا, جو دلال تھا, جو آڑتی تھا, جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے آپ کے انتخاب میں, آپ نے صرف اس کو فائدہ پہنچایا ہے, اور پنجاب کے 80% لوگوں کو آپ نے غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے. اور آپ موازنہ کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک حکومت ہے جہاں پر لوگوں کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو, جہاں پہ علاج سستا اور فری مل رہا ہے, جہاں پر تعلیم جو ہے وہ ہر چھوٹے سے ضلع کے اندر بھی آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں, آئی بی اے جیسی یونیورسٹیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, جہاں پہ سڑکوں کا, اگر آپ, میرے کافی سارے دوست سندھی بھی بیٹھے ہیں جو انٹر سٹی ہمارے لنکس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں اتنی وسیع تعداد میں موجود ہوں گی. ہاں, چند بہتر سڑکیں ضرور ہیں پنجاب کے اندر, لیکن ان لوگوں کو جو سہولیات ہیں وہ پیپلز پارٹی کو اگر بار بار الیکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو, آپ کا تھر کول, آپ تھر کے بارے میں یہ تھا کہ وہاں جی غربت سے اور خوراک کی کمی سے بچے مر رہے ہیں. آج تھر آپ کا ترقی یافتہ شہروں کی صف میں کھڑا ہوا ہے. آج تھر کے اندر جو پاور جنریشن ہو رہی ہے, جو پاور پروجیکٹ ہے, وہ سستی ترین بجلی فراہم کر رہا ہے. اور پنجاب کے فیصل آباد کی انڈسٹری جو زیادہ تر بند ہو گئی ہے, جو تھوڑی سی بچی ہیں, وہ بھی تھر کول سے آپ کو اس کی بجلی جو ہے نیشنل گریڈ میں مل رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ہم ان کو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور جو حکومت کی انتقامی کارروائیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے جیسے بڑھیں گی, ہمیں پوری توقع ہے اور ہم پورے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یہ کارروائیاں ہونی ہیں اور ہوں گی, اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا قانونی دفاع بھی کرنا ہے. ہم اپنے ہر کارکن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسی بھی لمحے نہ اپنی عوام کو چھوڑیں گے, نہ اپنے کارکنان کا ساتھ چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے شانہ بشانہ چلے گی اور ان کی تکلیفوں میں کمی کا باعث بنے گی. بہت شکریہ.